अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये इंस्टीट्यूशनल प्लान क्या होता है जो हम स्कूल में बनाते हैं सालाना बुनियाद पर। क्या आपने कभी इस पर गौर खोज किया है? क्यों ये हमारे असातिज़ा को बहुत ही बारीक भरकम दिखता है? क्यों कोई इसके बनाने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करता? शायद हमने इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है कि हम इसके बनाने से, इसकी ड्राफ्टिंग करने से जी चुराते हैं। तो आज आइए इसी मौजू को आसान बनाकर पेश करते हैं ताकि हमारा हर दोस्त, हर स्कूल टीचर इसे बनाने में पहल करे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं, अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहले शुरू करते हैं इस बात से कि इंस्टीट्यूशनल प्लान होता क्या है। स्कूल में जो प्लान किया जाता है एक साल के लिए कि हम अपने तालीमी मियार को कितना बढ़ाने वाले हैं और हमारे जो प्रॉमिसेस है कम्युनिटी के साथ, बच्चों के साथ, हम कितना उनमें वो विजिबल बनाएंगे, हमारा मिशन क्या होगा, मकसद क्या होगा और हमारा विजन क्या होगा, कहाँ तक हमें अपने स्कूल को ले जाना है। ये होता है इंस्टीट्यूशनल प्लान। इसकी बाज़ाब्ता एक ड्राफ्टिंग होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप समझते होंगे शायद ये कोई बाहर से आई हुई चीज़ होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल में जो डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही तैयार होती है, जैसे कि आपके पास स्टाफ स्टेटमेंट होता है, आपके पास रोल स्टेटमेंट होता है, वो क्लास वाइज और सेक्स वाइज होता है, आपके पास जो भी वसाइल होते हैं, ज़राया होते हैं, उनका स्टेटमेंट होता है। ये तमाम चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट में उनका इंदराज किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल प्लान। कोई बड़ी बात नहीं इंस्टीट्यूशनल प्लान बनाना। इस छोटे से वीडियो के देखने के बाद आप में से हर कोई चाहेगा कि वो अपने स्कूल का इंस्टीट्यूशनल प्लान खुद मुरतब करे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद करे। तो शुरू करते हैं। तो पहले हमने क्या कहा कि इंस्टीट्यूशनल प्लान, स्कूल का सालाना प्लान, स्कूल को इस साल क्या अहदाफ है, स्कूल को तालीमी कारकर्दगी किस तरह बेहतर से बेहतर बनानी है, स्कूल को आगे क्या विजन है, कहाँ तक स्कूल को ले जाना है, मियारी तालीम कहाँ तक बढ़ाना है, इसके लिए बाज़ाब्ता एक प्लानिंग की ज़रूरत है। और वो प्लानिंग हम साल के अवाइल में करते हैं। कैसे करते हैं? स्कूल का जो हेड होता है, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो या फिर हेड मास्टर साहब, वो साल के अवाइल में स्टाफ की एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुलाने से पहले वो एक आर्डर निकालता है जिसमें उन्हें ये कहा जाता है कि हमें आइंदा आने वाली मीटिंग में इंस्टीट्यूशनल प्लान के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू करनी है। इसलिए आप तमाम तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक हो, चाहे वो रोल स्टेटमेंट हो, स्टाफ स्टेटमेंट हो, लाइब्रेरी या लेबॉर्ट्री हो, फंड पोजीशन हो, जो कुछ भी हो वो उस मीटिंग में साथ लेकर आए, उसका जायज़ा लिया जाए, उसका बाज़ाब्ता रिव्यू किया जाए ताकि हमें पता चले कि गए हुए साल यानी गुज़श्ता साल में कहाँ कमी रही, उस कमी को दूर किया जाएगा। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट उन स्टेटमेंट का यहाँ जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा वो है क्लास वाइज और सेक्स वाइज रोल स्टेटमेंट। जो भी स्कूल में बच्चे हैं जो एडमिट है उनका हम एक रोल स्टेटमेंट बनाएंगे, अव्वल से लेकर 12वीं तक। अगर ये हायर सेकेंडरी हो, बच्चे कितने हैं, किस क्लास में कितने हैं, सेक्शन वाइज कितने हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इसका बाज़ाब्ता एक प्रोफाइल हमारे सामने रहेगा, एक स्टेटमेंट हमारे सामने रहेगा ताकि हम मज़ीद इस पर बात करें। तो ये रहा रोल स्टेटमेंट। अब इसके बाद स्टाफ स्टेटमेंट। स्कूल में तदरीसी अमला कितना है, कितने लेक्चरर्स हैं, कितने मास्टर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स कौन कौन से हैं। और इसी तरह ये जो स्टाफ स्टेटमेंट रहेगा तदरीसी अमल का, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, इसका भी इस स्टेटमेंट में इंदराज हो ताकि मीटिंग में इस बार पर
غور خوض کیا جائے کہ ہمارے پاس کیا مین پاور برابر ہے کہ اس میں کمی ہے، کہ ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز ہے، کہیں تو ایسا مت ہے کہ امبیلنس ہے، کسی سبجیکٹ کو لے کر ہمارے پاس ٹیچرز اور ماسٹرز زیادہ ہے، جبکہ کسی اور سبجیکٹ کو لے کر ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز یا ماسٹرز کی کمی ہے، تاکہ یہ نقطہ ہائر اتھارٹیز تک لایا جائے تاکہ وہاں بیلنس کیا جائے۔ تو یہ رہی سٹاف اسٹیٹمنٹ۔ اس کے علاوہ جو غیر تدریسی عملہ ہے، غیر تدریسی عملے میں پیان کتنے ہیں اسکول میں، اور جو لیبارٹری بیئررز ہے کہ نہیں ہے کتنے ہیں، لائبریری بیئررز، لائبریری اسسٹنٹس، لیبارٹری اسسٹنٹس کتنے ہیں، کچھ کمی بیشی تو مت ہے، اس کا بھی خاکہ اس میٹنگ میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہمارا سیلیبس ہے، دیکھیے یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل پلان ہوتا ہے، یہ مانیے کہ ایک ملک کا قانون ہے، ملک میں کا جو قانون ہے، ملک کے تمام چیزیں اس قانون کے مطابق چلنی چاہیے، اسی طرح یہ اسکول انسٹیٹیوشنل پلان کے ماتحت چلنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے تیسرا نقطہ جو انتہائی اہم ہے، جس کے لیے ہم سب اسکول جاتے ہیں، وہ ہے ہماری سیلیبس کاپی۔ جو بھی کلاسز پڑھائے جاتے ہیں ان کا سیلیبس کے ساتھ ساتھ لرننگ آؤٹ کمز کی پہچان، اور یہ سیلیبس ایسے نہ ہو ہیفیزڈ مینر میں، اس کے لیے باضابطہ یہ لرننگ آؤٹ کمز اور سیلیبس میں ڈسٹریبیوشن کی جائے ویکس کے حوالے سے، ویک بہ ویک، ہر ہفتہ کتنا کمپلیٹ کرنا ہے، ہر مہینہ کتنا کمپلیٹ کرنا ہے، کتنے یونٹس کے بعد ایگزام کرنا ہے، اس کا باضابطہ ایک خاکہ ہو انسٹیٹیوشن کے سامنے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جو پر سال کا انسٹیٹیوشنل پلان تھا جس میں یہ چیزیں دی گئی تھی، اس پر ہم عمل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو چکے، کیا ہم نے ٹائم باؤنڈ طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کی کہ کوئی کمی بیشی رہی، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اس بات پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اب سیلیبس ڈسٹریبیوشن کی بات، اس کے بعد جو اگلا نقطہ رہے گا وہ ہو رپورٹ آف دا لائبریری۔ جو لائبریری ہے اسکول میں، اس میں کتابیں ہیں کتنی ہیں، سیلیبس کے مطابق کتنی کتابیں ہیں، کتنی ریفرنسز ہیں، ٹیکسٹ بکس کتنی ہیں، جو ہمارے پاس انٹینسیو ریڈنگ کے لیے، پلیجر ریڈنگ کے لیے کتنی کتابیں ہیں، کیا جتنی ضرورت ہے اتنی ہے، اگر کمی بیشی ہے تو یہ رپورٹ کیا جائے اس میٹنگ میں تاکہ نئی کتابوں کی خریداری کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو لائبریری ہے اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، یہ بھی خاکہ پیش کیا جائے تاکہ اس کا بھی انتظام کیا جائے۔ ایک اور سہولت ہے وہ ہے لیبارٹری ہمارے پاس کتنے ہیں، کیا ان میں سائنسی آلہ جات موجود ہیں، کیمیکلز ہے، نئے آلہ جات لانے کی ضرورت مت ہے، کیمیکل کیا ختم مت ہوئی ہے، جو بھی چیزیں وہاں نئے سرے سے درکار ہوں گی ان کی لسٹ بھی اس میٹنگ میں رہے گی، کیونکہ جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا اندراج ڈاکیومنٹیشن کی صورت میں ہمیں انسٹیٹیوشنل پلان میں دکھانا ہے۔ دراصل جن چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ ان میں سے ہر ایک چیز انسٹیٹیوشنل پلان میں اپنی جگہ لے لیتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم اس میٹنگ میں دیکھیں کہ کون کون سی چیز انسٹیٹیوشنل پلان میں لانی ہے۔ تو رہا لیبارٹری کا سوال، وہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر ہے، بیٹھنے کے لیے لمبے میز، جو بینچ ہے وہاں جو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے وہ لمبی میز ہے کہ نہیں، ڈیسکس ہے وغیرہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم نقطہ جو یہاں ڈسکس کرنا ضروری ہے، جو انسٹیٹیوشنل پلان میں اپنی جگہ بہرحال پکڑ ہی لیتا ہے، وہ ہوتا ہے ایئرلی کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز۔ وہ ایئر میں ہم نے کتنی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، کون سے ڈیز منانے ہیں، ان ڈیز کی اہمیت کیا ہے، وہ منتھلی ہم ترتیب دیں گے، اس مہینے میں کون سے خاص دن آتے ہیں، اگلے مہینے میں کون سے خاص دن آتے ہیں، اس سے اگلے مہینے میں کون سے خاص دن آتے ہیں، تو ان پر کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ مثلا ہمارے پاس آتا ہے مہینے میں ویمن ایمپاورمنٹ ڈے، اس پر تقریر بازی کا مقابلہ کرنا ہوگا، شاید کوئز کا مقابلہ کرنا ہوگا، شاید ہمیں ایک سکٹ کرنا ہوگا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سال بھر چلتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد اقبال ڈے آئے گا، اس پر علامہ اقبال کی شاعری پر بات کریں گے، ڈیبیٹس ہوں گے، ڈسکشنز ہوں گے، سکٹس ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے پاس ارتھ ڈے آئے گا،
شاید اس میں ایکٹیویٹیز میں بدلاؤ آئے گا، ڈیبیٹس تو ہوں گے، شاید مضمون نویسی بھی ہوگی، شاید ریلی بھی ہوگی، جانکاری مہم بھی ہوگی۔ تو ہر پروگرام جو ماہانہ ہم ترتیب دیں گے کیلنڈر، اس میں تمام ایکٹیویٹیز کو ہم شامل کریں گے۔ اس کا بھی ہمیں خاکہ پیش کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو پروڈیوس دا بلیو پرنٹ آف ایکٹیویٹیز ایوری منتھ اینڈ وی ہیو ٹو پروڈیوس اٹ رائٹ ان دا میٹنگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی لسٹ ہونی چاہیے کہ لسٹ آف ہسٹوریکل پلیسز ٹو بی وزٹڈ ان دا کرنٹ ایئر۔ جو بچے ہیں یہ ایجوکیشن ٹور پر ان کو لے جانا ہے، ان کے ایکسپوجر کے لیے پہلے سے مرتب کریں اس سال کون کون سی ہسٹوریکل پلیسز ہمارے پاس رہیں گی، ان کے بارے میں جو کنسرن سٹاف ہوگا، جو ٹیچر انچارج ہوگا، اس کے ساتھ جو کمیٹی ہے وہ پہلے سے اس کے بارے میں ریسرچ کرے، کون کون سی چیز وہاں دیکھنے لائق ہے پہلے سے جان لے، تاکہ اس دن ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ اس کے بعد رہتا ہے اسکول کلبز اینڈ دیئر پرفارمنس۔ اسکول میں ہر کام کے لیے کلبز ہوتے ہیں، جس طرح ایک ملک کی مختلف وزارتیں ہوں گی، تعلیمی وزارت، فائنانس منسٹری، ہوم منسٹری، کھیلوں کی وزارت، سماجی بہبود کی وزارت، ٹھیک اسی طرح یہ مائی نیچر سوسائٹی ہوتا ہے ہمارا اسکول۔ یہاں بھی ہر کوئی وزارت ہو، اس وزارت کا جو کیبنٹ منسٹر ہوگا وہ ایک انچارج ٹیچر ہوگا، باقی جو سیکٹریز ہوں گے وہ اسکول سے چنندہ بچے ہوں گے۔ تمام قسم کے کلب بنائے گئے تھے گزشتہ سال بھی، اس سال بھی بنانے ہوں گے۔ ان کی پرفارمنس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس ہوگا کلچرل کلب ہوگا، وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کی دیکھ کرے گا۔ فٹنس کلب ہوگا جو اسکول میں گیمز وغیرہ کی دیکھ کرتا ہوگا۔ یوتھ پارلیمنٹری کلب وہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سکھانے میں پیش رہے گا۔ پر سال گاندھی کلب بنایا گیا۔ اس طرح بہت سارے کلبز ہوں گے جو بھی اسکول میں ہوں گے۔ جیسے ہمیں ایکو فرینڈلی کلب ہمارا ہوگا، تو اسی طرح بہت سارے کلب، جتنے کلبز کی ضرورت ہوگی وہ گزشتہ سالوں میں بھی ترتیب دیے گئے ہوں گے، ان پر بات ہوگی، ان کا جائزہ لیا جائے گا اور ان کے کام کاج کی نشاندہی اس میٹنگ میں کی جائے گی۔ اس کے بعد رہتا ہے رپورٹ آف دا پریویس ایئر SMDC۔ بہت بڑی بات ہے۔ SMDC جو ہے، جو ہم نے کمیونٹی میں سے چوز کی ہے، جو ہماری اسکولنگ میں ہماری مدد کرتی ہے، جو ہم سماج سے چنندہ کچھ والدین ہوتے ہیں، کچھ تعلیمی شخصیات ہوتے ہیں، کچھ سوشل ویلفیئر کے ورکرز ہوتے ہیں، ان کا ہم سہارا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم پالیسی میٹر ڈسکس کرتے ہیں، اسکول کی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں اور اسکول کے وسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا ریویو کریں گے۔ جو گزشتہ سال تھی SMDC، انہوں نے کیسا کام کیا، کہیں کسی SMDC ممبر کو بدلنے کی کوئی ضرورت تو مت ہے، کسی اور کو اس میں انکلوڈ کرنے کی ضرورت تو مت ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، تاکہ جو ہمیں اگلا یہ بنانا ہے ڈاکیومنٹیشن انسٹیٹیوشنل پلان، اس میں پھر کریکشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد رہے گا رپورٹ آف کمیونٹی پارٹیسپیشن۔ ہم اپنی کمیونٹی کو، جو اسکول کے مضافات میں جو علاقے ہیں جہاں سے ہمارے بچے آتے ہیں، ہم ان کو کتنا انوالو کرتے ہیں ٹیچنگ لرننگ کو بہتر بنانے میں۔ ہم نے کتنی بار سماج سے تعلیمی ماہرین کو اسکول بلایا اور ان سے موٹیویشن لیکچرز بچوں کو دلوائے، کتنی بار اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ کتنی بار ہم نے بڑی شخصیات کو دلایا، ان کے ساتھ انٹرویو کیا طالب علموں کے سامنے، تاکہ وہ ایک امپریشن لیں گے، ایک انسپائریشن ان سے لیں گے۔ یہ کام تو ہمیں ضروری کرنا ہے۔ کتنی بار ہم نے مضافات کے ہسپتال جا کر وہاں کی ڈاکٹروں کی ٹیم اسکول اس وجہ سے بلائی تاکہ وہ ہمارے بچوں کا طبی معائنہ کریں، ان کو طبی مشورے دیں۔ تو ہم کتنے کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ رہے، کتنی بار ہم نے والدین کو اپنی اس تعلیمی سرگرمی میں حصے دار بنایا، ساجھے دار بنایا۔ اس طرح کچھ اور فیکٹری اگر اس علاقے میں ہے یا کوئی اور محکمہ ہے، ان محکمہ جات سے، جیسے ہمارے پاس فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو لایا جائے تاکہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ جنگلات کے کٹاؤ سے کیا ہوتا ہے، فارسٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ جو بچے ہیں جب ان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ان کو ایک سیشن رہے گا، انٹریکٹیو سیشن، وہ زیادہ ایکسپوجر حاصل کریں گے اور یہ سماج میں افیکٹو ثابت ہو جائیں گے۔
تو یہ رہا رپورٹ آف کمیونٹی پارٹیسپیشن۔ اس کے بعد پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ، جس کا ہمیں انعقاد ہر مہینہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ گزشتہ برس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے پیرنٹس کو سکولی سرگرمی میں انوالو کرنے کے لیے، سکول کا معیار بڑھانے کے لیے وہ کیا پیرنٹ ہمیں اپنا تعاون دینے میں کامیاب ہو چکے، یا پھر اساتذہ کی طرف سے کوئی کوتاہی رہی ہوگی۔ اس پر بھی ہمیں بات چیت کرنی ہے تاکہ ہم آئندہ کا لاہ عمل طے کر سکیں۔ اس کے بعد ہے پوزیشن آف لوکل فنڈس اینڈ دا پروسیجر آف اسپینڈنگ دیم۔ جو اسکول کا جو پرنسپل ہے، جو اسکول کا جو ہیڈ ہے، وہ انچارج سے کہے کہ ہمارے پاس کتنے لوکل فنڈس تھے، پر سال ہم نے کن کن چیزوں پر وہ خرچ کیے، کون کون سی چیزیں اسکول میں لائی، اس سال ہمارے کتنے فنڈس ہیں، اور کون کون سی نئی چیز ہم لانے کے موڈ میں ہیں، کون کون سی چیزیں ہم لا سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی بات ہوگی تاکہ ہم دکھائیں گے کہ ہمارے اخراجات کیا ہے، ہم میٹ آؤٹ کہاں سے کرتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر اس انسٹیٹیوشنل پلان میں آئے گا۔ اس کے بعد جب ہم اگلے ویڈیو میں دکھائیں گے پراپر جو ہماری ریاست کے SCERT نے ایک مرتب کیا ہے ایک فارمیٹ انسٹیٹیوشنل پلان کا، اس میں یہ تمام چیزیں ہیں، ہم انہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ایسے بھرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ باتیں کلیئر کٹ ہوں تبھی آپ اسے بھر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئے گا ریلیشن آف دا اسکول ود ادر سکولز۔ جو ہمارا سکول ہے ایک بستی میں ہے، اس کے مضافات میں اور سکول ہے، ہم نے کیسی ریلیشن مینٹین کی ہے ان سکولز کے ساتھ، کیا ہم انٹریکشنز کر پاتے ہیں، کیا ہم کبھی ان کے ٹیچرز کے ساتھ کوئی نشست کرتے ہیں، کیا ہم سکول میں ایسے مقابلے کرتے ہیں جن میں ہمسایہ سکولوں سے بچے منگوائے جائیں، ڈبیٹس کروائے جائیں، کھیل مقابلے کروائے جائیں، کوئز کمپٹیشن کروائے جائیں، تاکہ بچوں میں مقابلہ جاتی جو ہے نا یہ ذہن پیدا ہو، وہ ایکسل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان میں انٹریکشن بڑھ جائے گی۔ اس کا خاکہ ہمیں لینا ہے کہ گزشتہ برس ہم نے کتنا کیا، اس برس کتنا اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ رہے گا، وہ ہے رزلٹ اسٹیٹمنٹس آف دا اسکول۔ یہ جو ہمارا رزلٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے اسکول کا معیاری تعلیم جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پر سال ہم نے کتنی ڈسٹنکشنز 12th میں لائی، 10th میں کتنی لائی، 8th میں کتنی لائی، جو اس سے پہلے والا سال تھا اس سے وہ بہتر کارکردگی رہی کیا اس سے کم تر۔ اگر بہتر رہی ہوگی تو اسے اور بہتر کرنے کی راہیں کھوج نکالنی ہیں، اگر کم تر رہی ہوگی تو ہمیں یہ خود میں یہ دیکھنا ہے کہ کمی بیشی کہاں رہی، تاکہ آئندہ ان کمیوں اور بیشیوں کو دور کیا جائے۔ تو یہ رہی رزلٹ اسٹیٹمنٹ کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ ہے کہ اپڈیشن آف سکول ریسورسز۔ سکول میں جو ریسورسز ہیں انہیں اپڈیٹ کیسے کیا جائے، سکول میں جو بھی ذرائع ہے انہیں اپڈیٹ کیسے کیا جائے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہونی ہی ہونی ہے۔ کون کون سے ریسورس ہمارے پاس ہے؟ پہلا ریسورس ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس۔ سکول میں بچے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اساتذہ ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اساتذہ اپنے سبجیکٹ کو پڑھانے میں کتنے ماہر ہیں، ہاؤ مچ کمپٹیٹیو دے کمپیٹنٹ انف اور ناٹ، کیا ان میں کمپٹیشن کا عنصر ہے، وہ ماہر ہے، ان میں اور پروفیشنل سکل ڈیولپ کرانے کی ضرورت تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان کے لیے یہاں سے ہی ہم ہائر اتھارٹی کو لکھیں گے کہ دیکھیے ہمارے فلانی ٹیچر کو اورینٹیشن کی ضرورت ہے، تو یہ اپڈیشن ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اس طرح اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ہمارے اسکول میں کسی سبجیکٹ کو لے کر زیادہ سٹاف ہے اور کسی سبجیکٹ کو لے کر کم، ضرورت سے کم، تو ہم وہاں ہائر اتھارٹی کو لکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس سائنس کے لیے 3 اساتذہ کی ضرورت ہے مگر ہمارے پاس 4 ہے، سوشل سائنس کے لیے ہمارے پاس 3 کی ضرورت تھی مگر ہمارے پاس 1 ہے۔ آپ کچھ ایسا کیجئے کہ ہمیں ایک سوشل سائنس ٹیچر جو سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچر ہوگا وہ بھیجے، اور یہاں سے ایک سائنس اسپیسیفک ٹیچر کو وہاں ٹرانسفر کیجیے۔ تو یہ سکول کر سکتا ہے۔ پہلے اپڈیشن آف سکلز آف دا ٹیچرز آف ہیومن ریسورسز۔ اس کے علاوہ بھی ٹیچر کی پیڈاگوجی میں اگر کوئی کمی بیشی رہتے ہیں اسے اورینٹ کیا جائے۔ یہ اورینٹیشن سکولی سطح پر بھی سکول کے ماہر اساتذہ سے ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں،
कोई कमतर नहीं बन जाता। अब इसके बाद हुआ दूसरा कि हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कुछ अपडेशन की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास क्लासरूम है, क्लासरूम कितने हैं, अरे नीड कितनी है हमारे पास, चलो 12 क्लास है, क्या 12 क्लासेस के लिए 12 क्लास रूम्स है, क्या वो बहुत बड़े हैं कि इसमें बच्चे समा सकते हैं, क्या वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, क्या वहाँ बिजली और रोशनी का इंतज़ाम है, क्या वहाँ वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, क्या वहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मार्कर बोर्ड है, मार्कर्स है, हाँ सर्दियों में क्या वहाँ हीटिंग गैजेट्स है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो क्या वहाँ फैन कूलर वगैरह हमारे पास है, अगर है तो उन्हें अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, अगर नहीं है तो उनका इंतज़ाम करना ही करना है। इसके अलावा जो स्कूल के मज़ाफ़ात में जो चीज़ें हैं, क्या हमारा प्ले ग्राउंड है, क्या उसकी फेंसिंग है, क्या हमारे पास खेल सामान है, क्या भरपूर सामान है, क्या सारे बच्चे खेल सकते हैं, क्या खेल सामान में और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत मत है। ये तमाम चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती है। क्या हमारे पास लॉन स्कूल लॉन है, क्या हम उसे ब्यूटीफुल बना सके हैं, ब्यूटिफिकेशन आप स्कूल प्रेमिसेस कर सके हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें मंगवानी होगी, क्या स्कूल में डस्टबिन है ये देखना है, क्या स्कूल में बच्चों के लिए अलग टॉयलेट फैसिलिटी है, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट फैसिलिटी है, क्या स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। ये हमारे बहुत ज़राया है जिनको हमें अपडेट हर साल करना ही करना है। इसके अलावा इस चीज़ को भी अपडेट करना है कि हम कम्युनिटी से किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि हमारी कम्युनिटी में कहीं जगह पब्लिक लाइब्रेरी है, हम उनसे राब्ता बनाएं तो वक्त वक्त पर हम अपने बच्चों को वहाँ ले जाएं, उससे इस्तेफादा करवाएं। हमारी लोकलिटी में कहीं जगह म्यूज़ियम है, हम वहाँ उनकी सैर कराएं, ताकि वो हमारे बच्चे वहाँ जाए कुछ सीखें। जो भी चीज़ें हमारी हमसागी में पाई जाती है उनसे इस्तेफादा तभी किया जा सकता है जब हमारी कम्युनिटी में अच्छी रिलेशनशिप बन चुकी हो, जब हम कम्युनिटी के साथ अच्छे से घुल मिल चुके हों। तो इसके अलावा साल के आखिर पर जो हम पेरेंट टीचर मीटिंग जो हम हर महीना करते हैं मगर आखिर पर एनुअल डे मनाते हैं, उस दिन हम तमाम पेरेंट्स को बुलाते हैं। इसका जिक्र भी यहाँ इस इंस्टीट्यूशनल प्लान में हम करेंगे कि एक बड़ा मेगा इवेंट होता है, इसमें हम तमाम पेरेंट्स को बुलाते हैं जो पूरे साल के दौरान हमारे पास इम्तियाजी पोजीशन रखने वाले बच्चे होते हैं, हम उस दिन उन्हें नवाजते हैं। पर साल कितना नवाजा, कितनी ट्रॉफियाँ लाई, कितने अस्ताद लाए, इस साल उनकी हौसला अफजाई में क्या कोई और चीज़ों की भी ज़रूरत मत है। तो दोस्तों इस तरह हमने मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट डिस्कस यहाँ किए। अब जब हम इसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उस डॉक्यूमेंटेशन का नाम रहेगा स्कूल इंस्टीट्यूशनल प्लान। अब इसमें ये तमाम चीज़ें हम एक एक करके, जैसे हमारे पास स्कूल का इंस्टीट्यूशनल प्लान होगा, वहाँ पहला पॉइंट ये होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। वहाँ इतना कुछ अलग से लिखना होगा कि स्कूल इस साल बतौर प्राइमरी स्कूल कायम किया गया, फिर इतने साल बाद ये प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल बनाया गया इस साल, फिर इतने साल बाद इसको और फिर अपग्रेड किया गया, ये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल के दर्जे तक लिया गया, फिर इस साल इस स्कूल में ये हायर सेकेंडरी स्कूल कायम की गई। फिर हम यहाँ यह भी जिक्र करते हैं जोग्राफी लोकेशन, ये नाले हमल यहाँ एक रफियाबाद में एक नाला है, इसके किनारे पर वाक़ा है। यहाँ मज़ाफ़ात में ये हाई स्कूल है, यहाँ से बच्चे आते हैं, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का ये इंतज़ाम है, रोड कनेक्टिविटी ऐसी है। ये तमाम चीज़ें उस हिस्ट्री में हम लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट वहाँ रहेगा शायद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लान हम क्यों बनाते हैं। सीधी बात यह है कि हम इसलिए बनाते हैं कि मियारी तालीम खूब से खूब तर हो। हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में उस फॉर्मेट को सामने रखकर एक एक पॉइंट फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप इंस्टीट्यूशनल प्लान बनाएंगे आप में से हर कोई टीचर चाहे कि मैं ही इस कार्य अजीम में अपना रोल निभा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.